الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم برادرم جناب محمد انور کوندل صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ادارہ معارف اسلامی، محترم برادرم جناب حافظ صفی اللہ صاحب، محترم جناب برادرم محمد ہاشم، ذمہ داران جمعیت اور میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں بھائیوں، یقیناً خوشی کا موقع ہے، سعادت کی بات۔ الحمدللہ تربیت گاہ جاری ہے اور اپنے اختتام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کے آنے کو، یہاں بیٹھنے کو، سننے سمجھنے کو اور منتظمین کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ میں مختصر وقت میں الحاد کو اگر ہم عقل کے ترازو میں سمجھنا چاہیں تو اس کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند اصولی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ الحاد کا لفظ کجی کے لیے، کجروی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے الحاد کا تذکرہ فرمایا کہ الحاد جو ہے وہ اسماء و صفات میں لوگ کس طرح اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں لوگ الحاد اور کجی کا شکار ہوتے۔ اسی طرح یہ الحاد کے جو فکری کجی اور جو گمراہی کے مختلف راستوں پر لوگوں کو ڈال دیتا ہے، اور احساس لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ گویا یہ عقل کی بڑی فتح کہ جی ہم لاجک میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم عقل کی کسوٹی پہ چیزوں کو پرکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل الٹ ہے۔ ہماری معلومات یا ہمارے ادراک، ہمارے فہم اور ہماری فراست کے لیے جو چیزیں بنیادی منبع کا کردار ادا کرتی، ظاہر ہے کہ ان میں عقل انسانی بھی ہے، اور عقل بھی وہ کہ جو عقل سلیم ہو، اور اس میں ایک بنیادی کردار فطرت صحیحہ کا بھی ہے کہ جسے نیچر سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، جسے فطرت کہا جا سکتا ہے، جسے ہمارے اپنے ضمیر کی عدالت کہا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا باہم آپس میں ایک گہرا ربط ہے، ایک گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ ارسطوٹل کے حوالے سے ہم اگر قرآن کریم کی ایک آیت کو مد نظر رکھیں، اللہ رب العالمین نے جس میں عہد الست بربکم کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور یہ وہ عہد تھا، یہ وہ وعدہ تھا، اس کی تفصیل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور انہیں چھوٹی سرخ چونٹیوں کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پھیلا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ من ہؤلاء یا رب، اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہؤلاء ذریتک، کہ یہ آپ کی اولاد۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں، دیکھا ان کو کہ فجعلہم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دائروں میں ان کو رکھا ہوا ہے، تو پوچھا کہ یا الہ العالمین کہ یہ ان الگ الگ دائروں میں کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں بعض امراء ہوں گے دنیا کی زندگی میں، اور بعض ان میں فقراء اور غرباء ہوں، اور احسن الصورہ ودون ذالک، کہ بعض کو اللہ تعالیٰ اچھی صورت سے نوازیں گے، بعض کی کم ہوگی، استعداد اور صلاحیت کسی کی کچھ اور کسی کی کچھ اور ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رب لولا سویت بین عبادک، کہ یا الہ العالمین آپ نے اپنے بندوں کے درمیان مساوات کیوں نہیں رکھی، سب کو ایک طرح کا کیوں نہیں بنا دیا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے، انی احببت ان اشکر، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے طلب، احتیاج اور فقر کی بنیاد پر دنیا کا نظام قائم فرمایا۔ یہ انسان سر تاپا احتیاجات کا مرکب، اس کی باڈی زیادہ کام نہیں کر سکتی اگر اس کی عقل نہ ہو، اس کی باڈی زیادہ کام نہیں کر سکتی اگر اس کی روح نہ ہو، اس کی آنکھیں زیادہ بینائی نہیں دیکھ سکتی، نہیں کر سکتی اگر خارج میں نور نہ ہو۔ تو یہ انسان ہے کہ جو مسلسل احتیاجات کا مرکب ہے۔ انتم الفقراء واللہ الغنی، فرمایا تم سب کے سب محتاج ہو، غنی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ فطری تعلیم تھی کہ جو دی گئی۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں تو یاد نہیں ہے، عہد الست بربکم ہمیں یاد نہیں ہے۔ بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ جی ہمیں یاد، واللہ عالم، اگر ان کو متصوفین کو یاد ہو تو
چلیں یہ کوئی زیادہ ان کی قوت اور استعداد ہوگی کہ انہیں یاد ہوگا، ورنہ اصلاً یاد کروانا مقصود ہی نہیں تھا، اس لیے کہ حافظے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا دماغ کو، تو دماغ تو تھا نہیں وہاں، تو یاد کروانا مقصود نہیں تھا۔ جب یاد کروانا مقصود نہیں تھا تو پھر اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت اس میں فطری تعلیم کی تھی، فطرت صحیحہ کی تھی۔ میں نے آغاز میں جو بات آپ کے سامنے رکھی، فطرت صحیحہ اور عقل سلیم، کہ یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جو سرشت ہے، جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، قتلت شویہتی وفجعت قلبی، یاد ہے کسی کو؟ وانت لشاتنا ابن ربیب غدیت بدرہا وغدرت فیہا فمن انباک ان اباک ذی، کہ بھیڑیے کا بچہ بکری کے دودھ پہ پلتا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میری ماں وہ بکری ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوا اور اس میں وہ درندگی عود کر آئی اور اس کے نتیجے میں اسی بکری کو کھا گیا، تو شاعر کہتا ہے کہ تم نے ہماری بکری کو مار ڈالا، اسی کے دودھ سے تمہاری پرورش ہوئی اور اسی کے حوالے سے تم نے خیانت کر لی۔ غدیت بدرہا وغدرت فیہا فمن انباک ان اباک ذیب، تمہیں کس نے بتایا کہ تمہارا باپ بھیڑیا تھا؟ یہ نیچر ہے، یہ فطرت، یہ اس کی سرشت، تو یہ سرشت اللہ نے رکھی، اللہ تعالیٰ نے طے کی فطرت صحیحہ میں۔ اب جو اللہ کی معرفت ہے اس کے لیے لاجک کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کا ایک موجد ہے، اس کائنات کا ایک صانع ہے، اس کائنات کا ایک بدیع السماوات والارض ہے، اس کائنات کا ایک کریٹر ہے، اس کے لیے عقل کی ضرورت، عقل سلیم تو اس بات کا ادراک پہلے سے کر لیتی ہے، لیکن فطرت صحیحہ سب سے زیادہ الست بربکم کی قائل ہے، اس لیے کہ اس فطرت میں یہ احساس گونج کے رکھ دیا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اسی بنیاد پر فرماتے تھے نا کہ ان البعرۃ تدل علی البعیر وان آثار السیر تدل علی المسیر، مینگنی پڑی ہو راستے میں تو وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کسی چوپائے کا گزر ہوا ہے، اور اگر کہیں قدموں کے نشانات ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے کسی انسان کا گزر ہوا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، اس کائنات کی ہر چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، وہ اس کا موجد، یکتا، اس کا صانع، وہی بدیع السماوات والارض۔ بغیر کسی بنانے والے کے ایک کشتی نہیں بن سکتی، بغیر کسی موجد اور صانع کے ایک چھوٹا سا نظام وجود میں نہیں آ سکتا، افراتفری ہوتی ہے، اس کے اندر فساد کی صورت برپا ہوتی ہے، اتنا بہترین نظم و نسق اور اتنا بہترین ڈسپلن کہ جو اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات میں اور انسان کے اپنے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا، یہ بغیر کسی موجد اور صانع کے بن سکتا ہے؟ عقل سلیم، اگر عقل سلیم ہو تو وہ اس بات کو مانے گی کہ اس کائنات کا ایک صانع، اس کائنات کا ایک موجد، ایک محسن حقیقی، ایک منعم، وہ ضروری ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور یہ فطرت کی تعلیم۔ اور جو لوگ اور مختلف دائروں میں جاتے ہیں تو وہ اپنی فطرت سے بغاوت کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر فرمایا نا، ہنسنے لگے، رونے لگے، صحابہ نے پوچھا، کہا جاہلیت کے دن یاد آ گئے، کہا کہ کیا عجیب معاملہ تھا، بتوں کی عبادت کرتے تھے، راستے میں جاتے تھے تو کھجوروں سے ایک بت بنا لیتے تھے، اس کو پوجتے تھے، بھوک لگتی تھی اس کا ہاتھ پاؤں، اس کا سر دھڑ سب کھا جاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ایک خالق کا تصور ہے، یہ جو اس کائنات کے ایک موجد اور صانع کا کانسیپٹ ہے، یہ سب کی فطرت کی آواز ہے۔ اور لفظ اللہ میں، لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، اسم جل جلالہ کا، اس میں یہ بنیادی کانسیپٹ موجود ہے کہ الہ یا الہ سے ہو یا الہ یا الہ سے ہو، دو بنیادی مفاہیم جس میں وجود پاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ ذات کہ جس کی قدرتوں اور حکمتوں میں سب حیران اور سرگرداں ہیں۔ انسان متحیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین نظم و نسق قائم فرمایا، انسان حیران اور سرگرداں رہ جاتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھو، ہل تری من فطور، تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونٹ کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نباتات کو دیکھو، آبی بخارات کے بننے کو، اٹھنے کو، بادل بننے کو، بارشوں کے برسنے کو، زمین کی رویدگی کو، زمین سے فصلہ غلہ نباتات کے اگنے کو، اس پورے نظام کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اسی فطرت کی طرف، اسی نیچر کی طرف اور اسی عقل سلیم کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں۔ کیوں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ کیوں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔
اللہ تعالیٰ کیوں متوجہ فرماتے ہیں کہ اپنے وجود کو دیکھو کہ ہم نے پیدا کیا نطفہ علقہ مرغہ فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس لیے اگر فطرت مسخ نہ ہو، اگر عقل سلیم ہو، تو یہ تو اس کا بنیادی تقاضا ہے۔ مغرب کے وہ لوگ کہ جو الحاد کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، انہیں ایک آدھ سوال پریشان کرتا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو شاہ کلید ہے، کہ قرآن کریم کا ایک مختصر ترین ایک جملہ، قرآن کریم کی ایک آیت اس بڑی عظیم حقیقت سے پردے ہٹا دیتی اور وہ ان بڑے بڑے سوالات کو حل کر کے دکھا دیتی۔ مغرب کا ایک فلسفی ہائیڈگر ساری زندگی اضطراب اور پریشانی میں رہا اور اپنے ماننے والوں سے کہتا تھا کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں آیا۔ تو ہائیڈگر نے کہا کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی کو اٹھا کر کسی کے گھر کے اندر لا کر ڈال، گھر والے اسے مارے پیٹیں کہ تم ہمارے گھر میں آئے ہو، کودے ہو، اور وہ کہے کہ میں آیا نہیں ہوں اپنی مرضی سے، مجھے تو یہاں لا کر ڈالا گیا۔ تو کہا کہ ہم میں سے کون اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے؟ نہیں آیا، ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو درخواست نہیں دی تھی۔ تو اس لیے ساری زندگی اضطراب میں رہے گا، ساری زندگی پریشانی میں رہے گا۔ ہائیڈگر کے ماننے والوں نے کہا کہ حضرت کوئی مداوع، کوئی علاج اس کا؟ تو اس نے کہا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج یہ کہ خودکشی۔ جس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے وہاں سے اپنی مرضی سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ مغرب کا فلسفی اس بات کو نہیں جانتا کہ جس طرح اس دنیا میں اپنی مرضی سے آنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ تم زمان و مکان کی ان حدود و قیود سے تم نکلنا چاہتے ہو، نکل سکتے ہو، کبھی نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے تمہیں جکڑ رکھا، وہ عمر کی صورت میں، وہ وقت کی صورت میں، وہ مکان کی صورت میں، جہاں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نظام اقتدار کا حصہ ہو، اس سے بغاوت ممکن نہیں ہے۔ نظام تکوینی اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ جو آنکھیں اللہ نے دی بینائی انہی کے ذریعے ہے، جو کان اللہ نے دیے سماعت انہی کے ذریعے ہے، جو عقل اللہ نے دی، دماغ اللہ نے دیا، اسی کے ذریعے سے کیا ہے سوچنے سمجھنے کا یہ عمل اور سوچنے سمجھنے کا یہ سلسلہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظام تکوینی وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دین، اور زمان و مکان کی وسعتیں اور زمان و مکان کی وہ فراخی کہ ظاہر ہے کہ جس میں میرا اور آپ کا بس نہیں ہے۔ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جہاد اور سمتیں جو ہیں یہ امر نسبتی ہیں، جن کے لیے ہم فوق اور تحت اور یمین اور یسار اور قدام اور خلف کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ امر نسبتی۔ ہم یہاں ہیں تو نیچے کی جگہ ہمارے لیے تحت ہے اور اوپر کی جگہ ہمارے لیے فوق ہے، اور ہم اگر اوپر جائیں گے تو پھر یہ جو جہاں اب ہم موجود ہیں یہ بھی ہمارے لیے کیا بنے گا؟ تحت بنے گا۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں تو میرا یمین اور میرے لیے یسار ہے، اور اگر میں اس طرف متوجہ ہوں تو میرا یمین اور یسار کیا ہوگا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ قدام اور خلف کیا ہوگا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ سمتیں اور یہ جہتیں یہ بھی اللہ کی مخلوق، یہ اجسام پر اور اجساد پر تو طاری ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے احاطہ اللہ تعالیٰ کا کوئی سمت اور کوئی جہت نہیں کر سکتی، کما یلیق بشانہ۔ اور آسان اور سادہ مثال کے ذریعے میں اس کو ایک سائنسی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کائنات کا یہ کرہ اپنی ذات میں بھی اور اپنے مدار میں بھی حرکت میں، تو کیا وہ کہ جو اس پورے نظام فلکیات میں اپنی ذات میں اور اپنے مدار میں حرکت میں ہے، تو جو اس کے لیے یمین ہے کیا وہ ساری زندگی اس کے لیے یمین رہے گا؟ نہیں، کبھی وہ یسار بنے گا۔ جو اس کے لیے فوق ہے تو کیا ساری زندگی اس کے لیے فوق بنے گا؟ اس کے لیے کبھی وہ تحت بنے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کی نسبت کرتے ہیں، مسئلہ اسماء و صفات کا واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوق ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جہت، زمان اور مکان کے پابند نہیں ہے۔ پھر فوق کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اشرف نسبت ہے۔ کوئی یہ نہیں کرتا کہ کوئی شخص جو ہے بڑی ترقی کر رہا ہے اور نیچے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو یہ انحطاط اور زوال کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ اور جہات میں اشرف جہت کون سی ہوتی ہے؟ وہ فوق کی جہت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اشرف کی نسبت ہوتی ہے۔ کبھی مغرب کے بعض فلاسفہ کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو ان کے کانسیپٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو تحریک شانہ بشانہ ہے، تو مؤنث کا صیغہ بھی استعمال ہونا چاہیے، معاذ اللہ۔
تو جیسے دیوتا کا کانسیپٹ ہے تو ویسے ہی کانسیپٹ بنتا ہے کس کا؟ دیویوں کا. لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تذکیر کا صیغہ اس لیے قطعاً ہرگز نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا کوئی اطلاق. لیکن تذکیر اور تانیث میں افضل صنف کون سی ہے، قوت کی کون سی ہے؟ وہ تذکیر کی. اس لیے ہمارے نطق اور ہماری گویائی میں جو کمی ہے، ہم جو بھی صیغہ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، خواہ وہ جہت اور سمت کا ہو، خواہ وہ صنف کا ہو، خواہ وہ کسی اور حوالے سے ہو، تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ جو اشرف ہوگا، وہ جو سب سے اعلیٰ ہوگا، تو اس کو ہم استعمال کریں گے. تو بات تھی ہائیڈگر کی کہ ہائیڈگر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے خودکشی کا میتھڈ دیا اور اس نے کہا کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تو اپنی مرضی سے خودکشی کر لو. لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ زمان و مکان یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد بندی کر رکھی ہے، یہاں آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے تو یہاں جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جانا ہوگا. تو اگر عقل انسانی کے ترازو میں اور اس کسوٹی پر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر عقل سلیم ہو تو وہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق، ایک صانع، ایک موجد وہ ہونا چاہیے. وہ خود اس بات کا پر دلالت. اگر عقل سلیم ہو. افلاطون یونانی فلاسفہ میں وہ تھا کہ جو وحی کے بغیر حقیقت کے انتہائی قریب تر پہنچ چکا تھا. افلاطون نے کہا کہ دنیا کا یہ نظام خود اس بات پر دلالت ہے کہ ایک اور عالم کی ضرورت، اس لیے کہ یہ عدل اور انصاف کے لیے ناکافی. یہاں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، ایک سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دے، تو اس کو بدلے میں ایک ہی مرتبہ مارا جا سکتا ہے. عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد کے بدلے میں اسے موت ملے، پھر زندگی ملے، پھر موت ملے، پھر زندگی ملے، پھر موت ملے. عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے. اس دنیا میں کتنے بھید اور کتنے اسرار ایسے ہیں کہ جو ظاہر نہیں ہوتے. تو افلاطون عقل کی بنیاد پر وحی کی تعلیمات کے بغیر اس حقیقت تک پہنچ چکا تھا کہ عدل اور انصاف کے لیے ایک اور عالم کی ضرورت. تو اس لیے حضرات گرامی یہ ایک مغالطہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید عقل اور لاجک کہ وہ الحاد کی طرف لے جاتی ہے. نہیں، عقل سلیم ہو وہ تو الحاد کا رد کر دے گی، وہ تو الحاد کو ختم کر دے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی قائل ہو جائے گی، وہ تو الست بربکم کے پیغام کو سمجھ لے گی، وہ تو بنیادی فطری تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ودیعت کیا ہے ان سب چیزوں کو سمجھ لے گی. اس لیے یہ ایک مغالطہ ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم اس کو کس حد تک سمجھیں یا ہم لوگوں کو کس حد تک آسان انداز میں سمجھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.